السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ من لا نبی بعدہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانہ میں۔ اور محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے۔ اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ یہ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک و مسعود مہینہ ہے، اور 1500 سالہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکے ہیں اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہم بہتر و مناسب یہی سمجھتے ہیں کہ جو موقع ہو اسی مناسبت سے بولنا بھی چاہیے۔ حقیقت بھی یہی ہے، لوہا پہلے تو گرمایا جاتا ہے اور پھر ایک پکڑتا ہے دوسرا گھن چلاتا ہے، اتنی ضربیں چوٹیں لگنے کے بعد پھر کہیں وہ مڑتا ہے جا کر۔ اب کوئی کہے کیا وہی ذکر، کیا وہی تقریر، تو وہی نہیں، سمجھنے والے کی کمی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، جسے جو اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی طبیعت، اس کے نیکوکاروں کی عقل، اس کے راہ کے مسافروں کی فکر یہ ہوا کرتی ہے، جو پیا کو راگ سہائے وہی راگ سہانا ہے کہ نہیں؟ مصطفیٰ والے ہیں، مصطفیٰ کا ذکر کریں گے۔ اعلیٰ حضرت نے جب ذکر کیا تو کہا رفعت مصطفیٰ پر عرش کی عقل دنگ ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ یا رسول اللہ کہاں آپ کا مکان کوئی جان سکے۔ چند اشعار نعت پاک کے گوشے گزار کروں گا، اس کے بعد اپنی پڑھی ہوئی مقدس کلام کی اللہ کی نازل کردہ آیت پر انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت کی کرم نوازیاں ہیں، ورنہ ہم قدموں کی دھول نہیں ہیں۔ ہمارے استاد محترم ہیں، ہمارے تو پیر لڑکھڑاتے ہیں، لیکن بس باپ بیٹے کو، استاد شاگرد کو سنوارتا ہے، تبھی ہمتیں آگے بڑھتی ہے۔ میں کہوں میں بہت قابل ہو گیا تو ایسا نہیں۔ ہاں جو بھی قابلیت آئی ہے آئے گی تو انہی نیکوکاروں کے صدقے میں ہی آئے گی، ان کی حضرت کی شفقتیں ہیں، ورنہ ہم میں ہمت و جرت نہیں ہم کچھ بول سکیں، کہہ سکیں۔ اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے ہم سب پر اور اہل سنت و جماعت پر
مریدین پر اور حضرت کے اہل و عیال پر بڑی خدمت کرتی ہیں حضرت کی اہلیہ محترمہ جو ہم سب کی امی جان بنتی ہیں۔ اللہ انہیں بھی صحت و شفا عطا فرمائے، صحت و توانائی کی زندگی عطا فرمائے، ایمان کی لذتیں عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے۔ میرے آقا فرماتے تم میں بروز قیامت تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نبی اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، داغ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا۔ اور وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اچھے رضا فرماتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ علامہ کافی فرماتے ہیں کہ اطلس و کم خواب کے کہ کوئی ہم سفیر و باغ میں ہو، کوئی دم کا چہچہا، اطلس و کم خواب کے کہ ہم سفیر و باغ میں ہو، ہم سفیر و باغ، ہم سفیر و باغ میں ہو، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا۔ کہ اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کے، اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ
زانہ ہو اس تن بے جان پر، خالی کفن رہ جائے گا اس تن بے جان پر۔ درود پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ خدا بند قدوس ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین 11ویں پارے کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، نما رکوع ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ کہ محبوب آپ فرما دیجئے، کیا فرمائیے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں۔ سبحان اللہ۔ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اس بھلائی کے ساتھ جس پر وہ جمع ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو جمع ہونا بھلائی کا بہت سی خوشیاں ہیں، لیکن محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، مورخین فرماتے ہیں، علماء ربانیین فرماتے ہیں، عاشقان مصطفیٰ فرماتے ہیں، غلام مصطفیٰ فرماتے ہیں، سنی صحیح عقیدہ مسلمان اس کی خوشی کو اظہار کے بارے میں جب غور و فکر کرتا ہے پتہ چلتا ہے قرآن پاک کی ساتھ سے تفسیر رازی میں، تفسیر کبیر میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں، تفسیر بیضاوی میں فرماتے ہیں کون سی خوشی ہے مومن کے نزدیک، کون سی خوشی ہے زندگی اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ نے تمام طرح کی نعمتیں دی، لیکن ساری کی ساری نعمتیں اس کا فضل ہیں، اس کی رحمت ہیں، لیکن جس رحمت کو اللہ نے خاص فرمایا، جس رحمت کو اللہ رب العالمین نے رحمت فرمایا ہے، وہ ذات کوئی دوسری نہیں ہے۔ بندے پر رحم کر دینا رحمت کہلاتا ہے، بندے پر بارش کر دینا رحمت کہلاتا ہے، بندے کے گھر میں برکت آ جانا رحمت کہلاتا ہے، گھر میں اچھا لگنے لگے رحمت کہلاتا ہے، محفل سجی ہو تو رحمت کہلاتا ہے۔ لیکن رب فرما رہا ہے رحمت ہے کس سے، رحمت کس سے آئے گی؟ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر۔ سبحان اللہ۔ کیا بنا کر؟ تو قرآن سے قرآن کا ثبوت، قرآن کی آیت سے قرآن کی تفسیر سے ثبوت ہو رہا ہے۔ میں کہوں گا ان دنیا والوں سے جن کی عقلیں حیران ہیں، جو پریشان ہیں، میلاد مصطفیٰ کا جب ذکر آ جائے، میلاد مصطفیٰ کی بات آ جائے تو ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، عقل میں تالے پڑ جاتے ہیں، گمراہیت ان کی انگڑائیاں لینے لگتی ہے، سینوں میں چبھن ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کی بات آ جائے تو وہاں پر وہ کہا کرتے ہیں اس کا ثبوت دو۔ میں کہتا ہوں ایک نہیں ایک ہزار ثبوت ہیں، یہ قرآن پاک سے ثبوت ہے، یہ وہ ثبوت ہے، یہ وہ ثبوت ہے۔ علماء فرماتے ہیں چل جا، میں کہتا ہوں میرے آقا فرماتے ہیں ما راہ المؤمنون حسن فہو عند اللہ حسن، جس کو چند مسلمان اچھا بتا دیں وہ اچھا ہوا کرتا ہے۔ یہاں مسلمان نہیں ہے، یہاں تو علماء ربانیین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، مجتہدین ہیں، ائمہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں۔ ایک مسلم کا بڑا طبقہ دنیا کے اندر جس کو اہل سنت و جماعت، جس کو سواد اعظم کہتے ہیں، مصطفیٰ کریم کے ذکر ملادت کو اچھا کہا کرتا ہے۔ تو اب کس کی ضرورت پڑی؟ قرآن بھی کہہ رہا ہے، علماء بھی کہہ رہے ہیں، کہاں سے ثبوت چاہیے؟ نہیں عقل میں آتا ہے۔ میں کہتا ہوں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضور عرض کرتے ہیں آپ تو اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے، بدعت ہے، یہ بریلویوں نے منا رکھا ہے، بریلویوں نے بنا رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں بریلوی نے اس کو اجاگر کر دیا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی راہ ہے، اس سے کیسے وابستہ ہو جاؤ۔ کیسے علماء نے کیا ہے، کیسے بڑوں نے کیا ہے، محدثین نے کیا ہے، مجتہدین نے کیا۔ سبحان اللہ۔
جب ان کی بارگاہ میں پہنچے فرمایا حضور آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قسم خدا کی میں اس دی دنیا میں اپنے گھر میں رہ کر کے ولادت مصطفیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا، لیکن ایک سال میں اتفاق یہ ہوا مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوئی، اللہ نے میرے مقدر کو بلند فرما دیا، مقدر کا سکندر جاگ گیا۔ فرماتے ہیں جیسے ہی مکہ شریف میں حاضر تھا، میرے دل میں خواہش تھی کاش کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کو دیکھ لیتا، جہاں پر میرے آقا تشریف لائے تھے وہاں میں جا کر کے اس جگہ کو دیکھ لیتا، متبرک جگہ کو دیکھ کر دل کو کیف و سرور حاصل کر لیتا، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جاتی، مصطفیٰ کریم کی جائے ولادت کو دیکھ لیتا۔ فرماتے میری قسمت کا مقدر جاگ گیا، میری قسمت کا ستارہ بلند ہوا، اللہ کا فضل نازل ہوا، وہی تاریخ تھی، میں اس تاریخ کی رات میں جب جائے ولادت پر گیا، وہاں گھر بنا ہوا تھا، وہاں لائبریری کی شکل دی گئی تھی، میں جب وہاں پہنچا میں نے دیکھا میرے آقا کریم کی یہی پیدائش ہوئی تھی، چند لوگ وہاں پر اللہ کے رسول کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، ایسے ذکر کر رہے ہیں، میں نے جب وہاں سے دیکھا تو اپنی ماتے کی پیشانی سے اپنی جو ہے دنیاوی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک نور کی کرنیں چھائی ہوئی ہیں اور لوگ ولادت مصطفیٰ کا ذکر کر رہے، سبحان اللہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَذْهَبُونَ بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ وہ مجدد ہیں جو شافعی مسلک کے ہیں اور 900 صدی ہجری کے مجدد ہیں، اعلیٰ حضرت سے پہلے کے۔ فرماتے ہیں قسم خدا کی ہر سال اہل عرب، اہل علماء، اہل مکہ نبی کی جائے ولادت پر جا کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، یہ پرانا رسم و رواج ہے، رسول اللہ کے عاشقوں کا معاملہ ہے۔ یہاں ولادت رسول ذکر کر کے اپنی زندگی کو تابناک بنا کر کے عشق مصطفیٰ میں اضافہ کیا کرتے ہیں۔ حد یہیں تک نہیں تھی، یہ تو عاشقوں کی بات ہو گئی۔ میں کہتا ہوں میرے آقا، لوگ کہتے ہیں نمازوں کی طرف بلاؤ، سنی بھی بلاتے ہیں، سنیوں کے بھی مسجدیں ہیں نہیں ہیں، سنی بھی اذان پڑھتے ہیں، سنی قرآن بھی پڑھتے ہیں، سنیوں میں بھی عالم ہیں، سنیوں میں بھی حافظ ہیں، لوگ کہتے ہیں نماز کی طرف نہیں بلاتے۔ ارے ہماری مسجدیں ہیں کائے کے لیے، ہمارے مدرسے ہیں کائے کے لیے؟ یہ ہماری قوم کی کم عقلی ہے، وہ بات کو نہیں سمجھتی ہے، گمراہیت کی طرف بھاگتی ہے۔ بتائیے رمضان کے روزے فرض تراویحاں ہوتی، یہ تو انسان کا خود کا عمل ہے، عقائد بتانا یہ بھی ضروری ہے۔ میرے آقا کریم سے زیادہ کون روزہ رکھتا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ آیا ہے روایت کے اندر میرے آقا کریم علیہ التحیۃ والتسلیم، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار، یتیموں کے والی، ہم گناہگاروں کے شفاعت فرمانے والے آقا، سرور قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، صاحب گنجینہ، ہم مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سال ہا سال روزہ رکھتے تھے، سبحان اللہ۔ اور کیسے روزہ رکھتے تھے؟ رمضان شریف کے روزے رکھتے تھے آپ، رمضان شریف کے بعد 6 روزے شوال کے رکھتے تھے، رمضان کے بعد آئیے شوال، شوال کے بعد اب آیا کیا؟ محرم عشرے کا روزہ رکھتے تھے، سبحان اللہ۔ اب آیا کیا؟ سفر میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رجب شریف کے روزے رکھتے تھے، شعبان میں روزے رکھتے تھے، ایام بیض کے روزے رکھتے تھے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو 3 روزے رکھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ کبھی کبھی میرے آقا کریم علیہ التحیۃ والتسلیم، میرے آقا کائنات کے دولہ 40 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ایسے روزہ رکھا کرتے تھے کبھی کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، سبحان اللہ۔ صحابہ نے دیکھا روزہ رکھنا شروع کر دیا، چند صحابہ عشق مصطفیٰ میں روزہ رکھنے لگے، دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں جا رہے ہیں، نماز پڑھنے گئے، چہرے پر افسردگی طاری ہے، پیروں میں لڑکھڑاہٹ ہے، بدن میں لاغری آ گئی ہے، کمزوری کا خمار چڑھا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم کی چشم نبوت دیکھتی ہیں، فرماتے اپنے صحابیوں سے آیا کیا ہوا تم کو، کیا ہو گیا ہے، پیروں میں لڑکھڑاہٹ کیوں ہے، چہرے پر تمہارے جو ہے کمزوری کے آثار نظر کیوں آ رہے ہیں؟ مسکرا کر فرماتی یا رسول اللہ، میں نے بھی آپ کی طرح صوم وصال رکھنا شروع کر دیا۔ تو میرے آقا فرماتے ایوکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے، تم میں کون میری طرح ہے؟
مجھے تو میرا پروردگار کھلاتا پلاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو 40 دن کے بھی روزے رکھے، اور میرے آقا نے بتا دیا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، کون تم میں میری طرح ہے۔ اب جو اپنی طرح سمجھے گا وہ گمراہ ہے۔ کس نے سمجھا اپنی طرح؟ وہابیوں نے سمجھا، اہل حدیث نے سمجھا، شمع نیازی نے سمجھا، رافنی نے سمجھا، چکرالوی نے سمجھا، اہل قرآن نے سمجھا، دیوبندی نے سمجھا، جماعت اہل حدیث نے، جماعت اسلامی نے سمجھا، الگ الگ فرقوں نے سمجھا۔ لیکن اہل سنت و جماعت ہے جو کہتی ہیں وَهُوَ نُورٌ مِّن نُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میرے آقا کی بات تو الگ کی بات ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آقا کی بات تو الگ کی ہے۔ تو میرے آقا کتنے روزہ رکھا کرتے ہیں؟ روزہ فرض ہے، روزہ واجب ہے، روزہ سنت ہے، روزہ مستحب ہے، ہر مہینے کے 3 روزے کنٹینیو۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں جو ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن فرما دے گا، سبحان اللہ۔ اے آقا کریم کے امتی ہو، اگر تمہیں موقع ملے ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا شروع کر دو، آقا کریم کی اتباع سنت پر عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کو کشادہ فرما دے گا، اپنی معرفت عطا فرما دے گا، رسول اللہ کا عشق عطا فرما دے گا۔ لیکن ایک روزہ ایسا بھی تھا جو میرے آقا رکھا کرتے تھے، ہر پیر کو روزہ، ہر پیر کو روزہ، ہر پیر کو روزہ، تاعمر روزے رکھنے لگے، روزے رکھنے لگے۔ ایک صحابی رسول پہنچے، یا رسول اللہ میرے آقا آپ ہر پیر کو کیوں روزہ رکھا کرتے ہیں؟ آپ مختلف ایام میں روزہ رکھتے ہیں، سال ہاں سال روزہ رکھتے ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں، تاریخیں بدلتی رہتی ہیں، تاریخ تو وہی ہوتی ہے، دن بدلتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ روزہ جب رکھتے ہیں تو دن پیر ہی ہوتا ہے، تاریخ کوئی بھی آئے، تاریخ کوئی بھی آئے، دن پیر رہتا ہے۔ مسکرا کر کے میرے آقا مدینے والے دولہ کائنات کے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین طہ و یاسین ارشاد فرماتے ہیں، بخاری پڑھنے والے سن لیں، بخاری کا حوالہ دینے والے سن لیں، میرے آقا فرماتے ہیں وَبُعِثْتُ فِيهِ وَنُزِلْتُ فِيهِ وَوُلِدْتُ فِيهِ، اللہ نے اسی دن مجھے پیدا فرمایا، سبحان اللہ، اللہ نے اسی دن مجھے مبعوث فرمایا، اللہ نے اسی دن مجھ پر کلام نازل فرمایا، اس خوشی میں میں روزہ رکھا کرتا ہوں۔ تو قرآن سے ثبوت ہو گیا اور رسول اللہ کی اس عمل سے ثبوت ہو گیا، میرے آقا اپنی پیدائش کی خوشی میں ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے دوشنبے کا دن تھا شہر کا اجالا، مکے میں پیدا ہوا کملی والا، لیکن لفظ کملی بولنا نہیں چاہیے، اس میں جو ہے تصغیر ہے، آ گیا زبان پر یہ شعر، اس لیے کہہ دیا، بہت پرانا ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، حضرت بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لفظ کملی بولنا نہیں چاہیے کہ مکے میں پیدا ہوا نور والا کملی کے حضرت نے اصلاح فرما دی، اچھی بات ہے، یہ ہوتا ہے بڑوں کے سامنے بولنے کا، سمجھے نہیں کہ مکے میں پیدا ہوا کملی والا تو نور والا صحیح ہے، کہ مکے میں پیدا ہوا نور والا، دوشنبے کا دن تھا، میرے آقا نے خوشی منائی، اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی پڑھتے ہیں، سبھی تو خوشیاں من، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے آقا پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کے دادا جان نے، عبد المطلب نے، آیا ہے روایت کے اندر، خوشی میں کئی اونٹ ذبح کیے، سبحان اللہ، کئی اونٹ ذبح کیے اور اونٹ ذبح کیے، لیکن جب میرے آقا کریم بڑے ہوئے، جوانی میرے آقا پر طاری تھی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر نقل فرماتے ہیں، جو میلاد نہیں مناتے ہیں تو میلاد سے میرے آقا کس قدر خوش ہوتے ہیں، ذرا سنو، ایک تو ان کا عقیقہ ہو گیا، زندگی میں کبھی بھی ایک بار کر لے عقیقہ مستحب ہو جاتا ہے، میرے آقا کو معلوم تھا، میرے دادا جان مجھ سے محبت فرماتے تھے، کنبے قبیلے والوں کی دعوت کی، اہل مکہ کی دعوت کی، لیکن میرے آقا جب جوان تھے تو میرے آقا نے اپنے دست مبارک سے اونٹ ذبح کر کے خود اپنا عقیقہ جوانی میں کرا، سبحان اللہ، اپنی پیدائش کی خوشی میں۔ ہم تو بکرا نہیں کاٹ پاتے، ہم سلام نہیں پڑھ پاتے، ہم گھر نہیں سجا پاتے، ہم رقم نہیں خرچ کر پاتے، نہ کرو رقم خرچ، نہ کرو بکرا ذبح، نہیں استطاعت ہے کوئی بات نہیں،
لیکن وقت کی قربانی پیش کر کے رسول اللہ پر درود پڑھ کے رسول اللہ کے عشق میں ان کی تعریف کر کے ان کی نعت و منقبت پڑھ کر کے رسول کریم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لیا کرو، تمہارے لیے یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ نہیں کرتے ہیں کرنے والے، اعتراض کریں گے، کہاں سے ثبوت ہے؟ سنیو، ان کے جواب دینا نہ سیکھو، ان سے سوال کرنا سیکھو۔ سوال کیا کرنا سیکھو؟ کیا کرنا سیکھو؟ سوال کیا کرنا سیکھو؟ سوال کرو، جواب نہ دو، انہیں جواب کی طلب رہتی ہے۔ سوال کرو ان سے، سوال ان سے کہو کیوں نہیں منانا چاہیے، دلیل لا قرآن سے، ہم دیں گے قرآن سے، ہم دیں گے حدیث سے، ہم دیں گے ائمہ کرام کے اقوال سے۔ اور کیوں نہ ہو، میرے آقا نے سب کو شرفیہ فرمایا، سب کو نوازا ہے ولادت کی خوشی میں۔ واقعہ منقول ہے کہ جب میرے آقا کریم کی ولادت ہوئی، سبحان اللہ، آمنہ فرماتی قسم خدا کی اور دنوں میں رہا کرتی تھی، میرا معاملہ الگ تھا، لیکن جس دن سے نور محمدی میرے بطن مبارک میں، میرے شکم مبارک میں جلوہ بار ہوا ہے، اس وقت سے میں عجب سی کیف و سرور محسوس کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، فرماتی ہے قسم خدا کی عالم یہ ہے، جب سے نور محمدی میرے شکم مبارک میں جلوہ بار ہوا تھا، قسم خدا کی میں رات کو سویا کرتی تھی، عجب عجب سے لوگ میرے خواب میں تشریف لایا کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا آمنہ مبارک ہو، آخری نبی تشریف لانے والا ہے، کوئی کہتا تھا آمنہ مبارک ہو۔ میں نے ایک دن سوال کر دیا کہ ایک شخص آیا، بڑا ہی وجیح ہے، سفید کپڑے ہیں اور جو ہے اس کے چہرے سے جو ہے نور کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں اور کون ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا میں جد الانبیاء ہوں، انبیاء کا دادا ہوں، میرا نام ابراہیم ہے، اور میں اپنے بیٹے جس کے بارے میں میں نے اللہ سے دعا کی، قرآن پاک کی آیت ہے ان اللہ اصطفى آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، فرماتے ہیں میں نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اپنے ہاتھ سے جب اس کو تعمیر کیا تھا تو اللہ سے دعا فرمائی تھی، میں نے مکان بنا دیا، میری ذریت نے بنا دیا۔ ان اللہ اصطفى آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ سبحان اللہ، آیت کا ترجمہ سنیے، جھوم جائیے۔ فرماتے ہیں آمنہ فرماتی ہیں ابراہیم علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے، اور فرماتی ہیں آمنہ مبارک ہو، میں نے اللہ سے دعا کی تھی خانہ کعبہ کو بنا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اے اللہ چن لے ایک ایسے شخص کو آدم کی اولاد سے، آدم نوح ہوں یا نوح کی اولاد سے، وآل ابراہیم یا ابراہیم کی آل سے، وآل عمران یا عمران کی آل سے، علی العالمین دنیا میں چاہیں جہاں سے۔ تو اب وہ اصطفیٰ کا معنی آتا ہے چن لے، تو اللہ نے چن لیا جس کا نام مصطفیٰ ہوگا۔ آمنہ تیری گود میں جلد سے جلد اس دنیا میں مصطفیٰ تشریف لانے والے ہیں۔ میرے آقا کی ولادت مبارکہ، سمجھے نہیں، بہت فضیلت ہے، کیا بیان کی جائے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ملتا ہے؟ بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے، کرے تو کوئی دل سے، سمجھے نہیں۔ ولادت مصطفیٰ کا ذکر ان اللہ والوں سے پوچھو، ان نیکوکاروں سے پوچھو جن کی عبادت و ریاضت کے ڈنکے چرچے ہیں، ہماری آپ کی سانس سے زیادہ جن کی عبادتیں ہیں، ہماری آپ کی سانس سے زیادہ، زندگی سے زیادہ ان کے شاگرد ہیں۔ قالا رسول اللہ، قرآن ایک پیر پر کھڑے ہو کر پڑھنے والے، رات و دن سجدہ ریز ہونے والے، وہ بھی میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے مولا، میں نے زندگی میں ساری عبادتیں کی ہیں، حدیث و قرآن کی تفسیر کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے شاگرد ہیں، بڑی بڑی مجلسیں قائم کی ہیں، لیکن مولا وہ قبول ہو یا نہ ہو، مجھے تیری ذات سے امید ہے، میں امیدیں وابستہ رکھتا ہوں کہ جب جب میں نے تیرے حبیب پر درود پڑھا ہے، سلام کے نذرانے پیش کرے ہیں، تو ضرور قبول فرمائے گا۔ کس کا قول ہے؟ شیخ عبدالحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ، شواہد النبوہ کے اندر موجود ہے۔
میلاد مصطفیٰ کے اندر موجود ہے۔ ضرور قبول فرما۔ میلاد مصطفیٰ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پڑھا کرتے تھے۔ سوچئے، آنکھیں کھولیں وہ لوگ جو بلا وجہ کے طعنہ و تشنیع کرا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جب میرے آقا کریم کی ولادت ہوئی تو اس وقت کا عالم یہ تھا کہ سویبہ جو لونڈی تھی ابو لہب کی، کہنے لگی مبارک ہو بھتیجا آیا ہے۔ تو اہل عرب بہت خوش ہوتے تھے جب بچہ پیدا ہوتا تھا، بچی پیدا ہوتی تھی تو مغموم ہوتے تھے، غصہ ہوتے تھے، غضب ڈھاتے تھے، ظلم کرتے تھے، چہرہ سکڑ جاتا تھا، دل افسردہ ہو جاتا تھا، دماغ کام نہیں کرتا تھا، بچیوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتے۔ مارے خوشی کے سویبہ سے دور سے کہہ دیا، یہ اشارہ ہوتا نہیں ہوتا کچھ لوگ تکبر میں کرتے، نکل کرتے نہیں اشارہ، کہہ دیا اس نے کہ آج سے آزاد ہے، آزاد ہے، آزاد ہے۔ 3 مرتبہ کہا، سویبہ الٹے پاؤں چلی گئیں، آزاد ہو گئیں۔ لیکن میرے آقا کو یہ شرف حاصل ہے کہ لونڈی سویبہ کا بھی آپ نے دودھ نوش فرمایا، سبحان اللہ، کیا رضائی ماں آپ کی بن گئی، سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کی ولادت کی خوشی میں انہیں آزادی ملی۔ اور ابو لہب جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، اتنا غیظ و غضب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کا نام بعد میں آتا ہے، بربادی پہلے آتی ہے۔ لیکن میرے آقا کریم کی ذرا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دیکھو، کسی نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب جہنم کی وادی میں چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، لیکن کسی نے پوچھا تمہیں ایسا موقع کیوں مل گیا، میرے خواب میں باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا میں یہ بتانا چاہتا ہوں دنیا والوں کو، جس وقت میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ دنیا پر تشریف لایا تھا تو اس دن کا واقعہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے، میں نے جس انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، جس تاریخ میں جس دن میں نے آزاد کیا تھا، سال میں 1 مرتبہ اسی انگلی کو اپنے منہ میں ڈال لیتا ہوں تو مجھے کچھ جہنم میں راحت مل جاتی ہے۔ یہ میرے آقا کریم کی ولادت کی خوشی کا شرف اسے عطا ہوا ہے کہ جہنم میں رہ کر انگلی چوس لیتا ہے۔ تو ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں، اللہ ان کے صدقے میں ضرور ہمیں ان کی غلامی نصیب فرمائے گا، اور جو بھی عطا فرمائے ہم تو دعا کریں گے اللہ کل قیامت میں ان کی شفاعت سے مالا مال فرما کر جنت الفردوس میں پڑوس عطا فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی رسول تھے، بہت محبت کر رہے تھے، دیکھے تھے، بیٹھے تھے، خدمت کرتے تھے، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے، فرماتے ہیں میرے آقا ہے زید، آج کس طریقے سے تم بیٹھے ہوئی ہو، حالت تمہاری متغیر ہے، اداس لگ رہے ہو۔ رونے لگے، یا رسول اللہ دنیا میں تو آپ کی رفاقت حاصل ہو جاتی ہے، آپ کی خدمت کا موقع ملا کرتا ہے، یہ گنہگار آپ کا امتی ہے، سوچ رہا ہے کل قیامت میں آقا کو کہاں تلاش کروں گا، آقا آپ کی رفاقت وہاں کیسے حاصل ہوگی؟ آپ کا تو درجہ نبیوں میں ہوگا، رسولوں میں ہوگا، آپ تو رسول اعظم ہیں، آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، جنت آپ کے در کی بھکارن ہے، یا رسول اللہ ہم گنہگار کہاں ہوں گے؟ میرے آقا مسکرا کر فرماتے ہیں زید ابن ارقم جو جس سے محبت کرے گا اللہ اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم غلامان مصطفیٰ یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو انشاءاللہ نبی کریم کی شفاعت عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہیں، باغ با جاتا ہوں میں، فیضان اعلیٰ حضرت آباد رہے۔ سبحان اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی کہنے سننے میں غلطی اللہ معاف فرمائے۔ اذان ہو رہی؟ نہیں، دوسری مسجد میں نماز حضرت پانی آپ پڑھا دیجیے۔